السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے بغیر تصریح کے حج کرنا حج نہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اما بعد، یقیناً تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، حج ان 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ حج زندگی میں استطاعت رکھنے والے مکلف پر صرف ایک بار فرض ہے۔ جس شخص پر حج کرنا واجب ہو چکا ہو اور وسائل بھی مہیا ہوں تو اسے جلد از جلد حج کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حج کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اسے بیماری لاحق ہو جائے اور یا مال گم ہو جائے یا کوئی بھی رکاوٹ کھڑی ہو جائے۔ اور جس شخص پر تمام شرائط پوری ہونے کی وجہ سے حج فرض ہو لیکن جسمانی طور پر کسی ناقابل زوال رکاوٹ کی وجہ سے عاجز ہو، مثلا دائمی یا لا علاج مرض لاحق ہو یا ناقابل برداشت حد تک تکلیف کے بغیر سفر کرنا ممکن نہ ہو یا انتہائی بوڑھا ہو، تو ایسے شخص پر کسی کو اپنی طرف سے حج و عمرہ کرنے کے لیے بھیجنا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کو حج کے اخراجات کی پیشکش کی جائے اور اس پیشکش کے قبول کرنے پر کسی احسان مندی یا نقصان کا خدشہ نہ ہو تو اسے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کا حج درست ہوگا۔ اے اللہ کے بندو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور لوگوں میں سے جو لوگ اس بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہاں کے تمام لوگوں سے بے پرواہ ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں۔ چنانچہ یہی ہوا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی سے اعلان فرمایا تو دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے دور دراز علاقوں سے حج و عمرہ کی ادائیگی کے لیے فرزندان اسلام قطار در قطار، جوک در جوک تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ آ پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ، اے میرے رب، میں بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ یہ کہیں کہ اے لوگو، تم پر بیت عتیق یعنی بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اگر وہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اگر وہ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے اور ان کو بخش دے۔ اے اللہ کے بندو، حج چونکہ اسلام کا انتہائی اہم اور بنیادی رکن ہے، اس لیے جہاں اس کی ادائیگی کی اہمیت و فضیلت ثابت ہے تو وہیں اس کے ترک کرنے اور ادا نہ کرنے پر سخت وعیدیں بھی احادیث روایات میں وارد ہوئی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس حج کے سفر کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری یا سواری کا کرایہ میسر ہو جو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے، اور پھر وہ حج نہ کرے تو پھر چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس کے لیے برابر ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے،
اور لوگوں میں سے جو لوگ اس بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض کر دیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، حج کا موسم آتے ہی جہاں دنیا بھر سے مسلمان قانونی طریقے سے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سرزمین حجاز کا قصد کرتے ہیں، وہیں اندرون اور بیرون ملک سے بڑی تعداد میں ایسے عناصر بھی حجاج میں شامل ہونے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں جن کے پاس حج کے لیے ضروری دستاویزات ہوتی ہیں اور نہ ہی انہیں سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے حج کی اجازت دی گئی ہوتی ہے۔ پچھلے چند برسوں کے دوران بلا اجازت حج کا رجحان کچھ زیادہ ہی شدت اختیار کر گیا تو حکومت کو بغیر اجازت کوئی حج نہیں کے عنوان سے ایک ہمہ جہت مہم چلانی پڑی۔ اس مہم کا مقصد جہاں قانونی طریقے سے حج کرنے والے فرزندان توحید کو ہر ممکن سہولیات مہیا کرنا تھا، وہیں غیر قانونی طور پر حجاج میں شامل ہونے کے رجحان کی حوصلہ شکنی کرنی تھی۔ غیر قانونی طور پر حجاج میں شامل ہونے کے کئی نقصان اور خطرات ہیں۔ غیر قانونی طور پر حجاج میں گھسنے والوں کی وجہ سے قانونی طور طریقوں سے آنے والوں کے سفر میں بھی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، انہیں تاخیر کا شکار ہونا پڑتا ہے، مناسک حج کی ادائیگی کے دوران مشکلات اٹھانا پڑتی ہیں، بلا اجازت حج کے نقصان ہو سکتے ہیں۔ اہم نقصانات میں امن و امان پر اثر انداز ہونا، حجاج کی فراہم کردہ معیاری سروسز سے بلا جواز فائدہ اٹھانا، حج کے منتظمین اور عملے کے لیے بوجھ بننا اور ایام حج میں غیر ضروری رش پیدا کرنا سر فہرست ہے، اور سب سے بڑھ کر ولی الامر کی خلاف ورزی کرنا جس پر شریعت نے انتہائی سخت وعید دلائی ہے۔ اے اللہ کے بندو، سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے عازمین حج کے لیے نیا ضابطۂ اخلاق جاری کر دیا، جس کے تحت مقامات مقدسہ میں داخل ہونے والے ہر عازم کے پاس حکومتی اجازت نامہ ہونا لازمی ہے، یعنی تصریح کے بنا کوئی شخص مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سعودی وزارت داخلہ نے خبردار کیا کہ حج کے لیے جاری ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزائیں دی جائیں گی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ پرمٹ نہ دکھانے والے تارکین وطن کو 6 ماہ کی جیل اور 10,000 ریال سے لے کر 50,000 ریال تک جرمانہ کیا جائے گا اور دوبارہ انہیں اپنے ملکوں کے اندر بھی بھیج دیا جائے گا۔ اللہ کے بندو، حکومت نے رواں سال حج کے موقع پر بغیر اجازت کے حجاج میں شامل ہونے والوں کے خلاف ماضی کی نسبت زیادہ سخت پالیسی اپناتے ہوئے ان تمام چور دروازوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے جن سے اندرون اور بیرون ملک سے لوگ بغیر اجازت کے حجاج میں شامل ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ غیر قانونی طور پر حج کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے والوں کو کڑی سزائیں دی جائیں گی اور کسی شخص کو بغیر اجازت چور راستوں سے حجاج میں شامل ہونے کی قطعی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فریضہ حج اور مناسک حج کی ادائیگی کے حوالے سے طے پائے ضابطۂ اخلاق کے اندر رہتے ہوئے مقامی اور غیر ملکی شہریوں کو حجاج میں شمولیت کی ہر ممکن سہولت مہیا کی گئی ہے، مگر ضابطۂ اخلاق اور حج کے اصولوں کے خلاف ورزی کرنے والوں اور ان کے سہولت کاروں کو بھی سزا دی جائے گی۔ غیر قانونی طور پر حجاج میں شامل ہونے والوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت اور کاریں مہیا کرنے والوں کو بھی سزا ہوگی۔ پولیس اور محافظ اداروں نے حجاج میں شامل ہونے کے کئی چور راستوں کا پتہ چلا کر ان پر سخت نگرانی شروع کر دی ہے۔ مکہ مکرمہ کو ملانے والے تمام بحری اور بری راستوں پر پولیس کا کڑا پہرا اور کسی شخص کو غیر قانونی طور پر بغیر پرمٹ اور بغیر تصریح کے حجاج میں شامل ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ سعودی عرب کی بارڈر پر واقع چوکیوں پر بھی عازمین حج کی پوری طرح چھان بین کی جا رہی ہے تاکہ کوئی شخص غیر قانونی طور پر اور غیر قانونی طریقے سے حجاج میں شامل نہ ہو سکے۔ اے مسلمانوں، جس شخص کو حکومت کی جانب سے حج کی تصریح یعنی اجازت نہ ملے تو صحیح موقف کے مطابق اس کے لیے اجازت ملنے تک حج مؤخر کرنا واجب ہے، کیونکہ انتظامی امور کا تقاضا یہ ہے
کہ حجاج اور معتمرین کی تعداد محدود رکھی جائے تاکہ دھکم پیل، رش اور بد نظمی پر قابو پا سکے۔ اے وہ شخص جو جھوٹ، دھوکہ دہی، ہیلا بازی، رشوت دے کر حج کے قوانین توڑنے کی کوشش کرتا ہے، دشوار گزار اور پرخطر راستوں پر چل کر حج اور حجاج کی سلامتی کے لیے قائم کردہ سیکیورٹی پوسٹوں کو عبور کرنے والوں، شریعت کی مخالفت اور حدود اللہ سے تجاوز کرتے ہوئے حرام کام کرنے والوں، میقات اور چیک پوسٹ سے بغیر احرام گزرنے والوں، تم کون سا حج کرنے چلے ہو؟ تم کون سا ثواب لینا چاہتے ہو؟ تم کس طرح کا اجر چاہتے ہو؟ حالانکہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ہیلا بازی اور قانون شکنی کر رہے ہو۔ قانون شکنی کرتے ہوئے چھپ چھپا کر بلا تصریح حج کرنے والوں کو مکہ پہنچانے والوں، تمہاری یہ آمدن خبیث ہے، یہ حرام کا مال اور گناہ کا کام ہے، اس لیے ایسا مذموم کام کرنے سے بالکل باز رہو اور معاملات کو عقل و حکمت اور ذمہ داری سے دیکھو، اپنے لیے تنکے کا سہارا مت لو، کیونکہ یہ حجتیں مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہیں اور یہ مجرم کو قید و بند سے دوچار کر سکتی ہیں۔ اللہ کے بندوں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج کرنا شریعت کے اندر تو ممنوع نہیں ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رش پڑنے کی وجہ سے کسی ایک حاجی کی موت ہو جاتی ہے تو اس حاجی کی موت کا اثر تمام لوگوں پر نہیں ہوگا جنہوں نے بغیر تصریح کے حج کیا ہوگا۔ اللہ کے بندوں، سعودی عرب کی کبار علماء کونسل نے کہا ہے کہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مجاز حکام سے اجازت حاصل کرنا ضروری اور شریعت کا انتہائی مقصود ہے۔ شریعت مفادات کو بہتر بنانے، برائیوں سے روکنے پر زور دیتی ہے اور بغیر اجازت حج جانا برائی ہے، بغیر تصریح کے حج کرنا گناہ ہے اور ایسا کرنے والا شخص گنہگار ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نیک اور بابرکت ملک مملکت سعودی عرب کی قیادت اور عوام کو حرمین شریفین کی خدمت کی ذمہ داری سونپ کر عزت بخشی ہے۔ سعودی عرب نے بھی کما حقہ اس ذمہ داری کو نبھایا، مسلسل توسیعی منصوبوں اور انفراسٹرکچر کے نفاذ، سڑکوں اور سرنگوں کی تعمیر اور حرمین شریفین میں آنے والوں کو فراہم کی جانے والی خدمات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی عرب نے پوری ذمہ داری کے ساتھ حجاج اور معتمرین کی مدد کی ہے، جن کا مقصد زائرین، معتمرین اور حجاج کا استقبال کا اہتمام کرنے اور ان کی نقل و حرکت کو منتظم کرنا تاکہ تمام عازمین آسانی، سکون، حفاظت اور سلامتی کے ساتھ مناسک حج ادا کر سکیں۔ اے اللہ، ہمیں بہتر امور الہام فرما اور ہمیں ہمارے نفسانی شر سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنائے اور اس کی آیات سے ہمیں خوب در خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔